السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 40۔ ہمارا کہنا کسی چیز کو جب ہم اس کا ارادہ کر لیں اس کے سوا نہیں ہوتا کہ ہم اسے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے علاوہ بخت بلندی کی مہر کا عمل۔ اور یہ بخت بلندی کی مہر کیسے ملتی ہے تو آج اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہ تفسیر سورہ نحل آیت نمبر 40۔ پھر اپنی بے اندازہ قدرت کا اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے اس پر قادر ہے، کوئی بات اسے عاجز نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کے اختیار سے خارج نہیں۔ وہ جو کرنا چاہے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اسی وقت وہ کام ہو جاتا ہے۔ قیامت بھی اس کے فرمان کا ایک عمل ہے۔ جیسے سورہ قمر آیت نمبر 50 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایک آنکھ جھپکنے میں اس کا کہا ہو جائے گا۔ پھر سورہ لقمان وہ آیت نمبر 28 والا، جو آیت نمبر 28 میں نا، تم سب کا پیدا کرنا اور مرنے کے بعد زندہ کر دینا اس پر ایسا ہی ہے جیسے ایک کو ادھر کا کہا جائے ہو جا تو ادھر ہو گیا۔ اس کو دوبارہ کہنے یا تاکید کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کا ارادہ ہے، اس کے ارادے سے مراد کبھی جدا نہیں۔ کوئی شخص جو اس کے خلاف کر سکے، اس کے حکم کے خلاف زبان ہلا سکے، وہ واحد القہار ہے۔ کوئی نہیں ہے ایسا جو اللہ کے حکم کے خلاف کر سکے، جو اللہ کے حکم کے خلاف زبان ہلا سکے۔ کیونکہ وہ واحد القہار ہے، وہ عظمتوں اور عزتوں والا ہے، سلطنت اور جبروت والا ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی معبود، نہ حاکم، نہ رب، نہ قادر، نہ رازق، صرف اللہ۔ اب وہ جیسے سورہ اس میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر میرے خیال میں 4974 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب ابن آدم اللہ کو گالیاں دیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا نہیں چاہیے تھا، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ مجھے جھٹلا رہا ہے، حالانکہ یہ بھی اسے لائق نہ تھا۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ سخت قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ اللہ مردوں کو پھر زندہ نہ کرے گا۔ میں کہتا ہوں یقیناً زندہ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ برحق وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کا مجھے گالیاں دینا یہ ہے، کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 37 میں نا کہ قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں تیسرا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد، میں احد ہوں، اللہ صمد، میں صمد ہوں، میں اللہ ہوں، لم یلد ولم یولد، جس کا کوئی ہم جنس نہیں، جس کا کوئی جو ہے نہ جایا ہوا نہ کوئی جنا ہوا، نہ اللہ کسی کا جنا ہوا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ابن حاتم میں تو حدیث موقوفاً مروی ہے، بخاری میں
دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی مرفوعاً یہ روایت آئی ہے جو میں نے بھی حدیث بتائی ہے۔ میرے بھائیو ایک بات یاد رکھ لو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے، نہ ہمارے نمازوں کی ضرورت ہے، نہ روزوں کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے، نہ خیرات کی ضرورت ہے، نہ صدقے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ یہ اللہ اگر ہمیں اپنے سامنے جھکاتا ہے تو وہ دراصل ہماری بخت بلندی کے لیے جھکاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے حضور سرنگو ہو کر سربسجود ہو جاتا ہے اور سبحان ربی العالی کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے پشت پر اور اس بندے کی پیشانی پر بخت بلندی کی مہر چپساں کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے سامنے آیا ہے، میرے سامنے آ کر جھکا ہے، آج میں اس کا بخت بلند کر دیتا ہوں۔ یہ بخت بلندی کا سب سے بڑا راز ہے، بڑا وظیفہ ہے بخت بلندی کا۔ کر لو اپنا بخت بلند، دیکھو کیسے بخت بلند ہوتا ہے۔ صرف اللہ کے حضور جھک جاؤ، ختم کرو سب کچھ، دنیا کی سارے کام ایک طرف رکھو، صرف اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کے حضور جھک کر اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کتنے ہی دیکھے ہم نے پڑے ہیں بازاروں میں۔ یہ سجدے کی توفیق اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیتا۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں تو یہ دراصل اللہ کا آپ کے اوپر ایک احسان ہے۔ اللہ کو آپ کے اس سجدے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، اپنے ہر ایک بندے سے محبت کرتا ہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ۔ تو آج یہ عہد کرو، یہ روحانی درسگاہ میں جو آپ بیٹھے ہوئے ہو، آج یہ عہد کرو کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہونی۔ آج کے بعد ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ صحت دینے والا کون؟ اللہ۔ جب تمہیں صحت مل جائے، رزق مل جائے، اولاد مل جائے، اولاد بھی وہ جو نیک و صالح ہو، فرما بردار ہو۔ یہ اولڈ شیلٹر ہوم جو ہم دیکھ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے تو رونا آتا ہے ان اولادوں پر کہ وہ جیتے جی اپنے لیے جہنم پیدا کر چکے، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو جب وہ بڑھاپے میں ان کو ملے اور ان کو جا کر یہ شیلٹر ہوم میں ایڈ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بین الخیر ایمان سلامتی کے ساتھ کرے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو یہ بخت بلندی کی مہر کا وظیفہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ بخت بلند کرنا ہے تو اللہ کے حضور جھک جاؤ، بغیر کسی لالچ کے۔ جب بغیر کسی لالچ کے جھک جاؤ گے تو پھر بخت بلندی کا دیکھو کہ کس طرح اللہ تمہارا بخت بلند کرتا ہے، اور اللہ تمہاری پشتوں پر مہر چپسا کر دیتا ہے، اللہ تمہاری پیشانیوں پر مہر چپسا کر دیتا ہے کہ آپ کا اللہ نے بخت بلند کر دیا۔ لو، لے لو، جو لینا چاہتے ہو لے لو۔ علامہ اقبال نے بھی کیا خوب فرمایا نا، غالباً علامہ اقبال کا ہی شعر ہے، کر خود ہی کو بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ یہی بخت بلند کرنا ہے نا، یہاں پر اپنے آپ کو جو خود ہی کو بلند کر رہے ہو تو یہ بخت بلند کر رہے ہو آپ۔ اتنا جھک جاؤ آپ اللہ کے حضور کہ وہ آپ کو بخت بلندی کی مہر مل جائے۔ السلام علیکم۔